پاکستان کا وفد بلاول بھٹو کی زیر قیادت نیو یارک میں اعلیٰ سطحی میٹنگز کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف بھارت کا وفد بھی ششی تھرور کی زیر قیادت برازیل میں موجود ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت جلد دونوں وفود واشنگٹن میں آمنے سامنے ہوں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ پر امریکہ نے جنگ بندی کے لیے اپنی پیش کردہ تجویز پر حماس کے جواب کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فتح نے بھی حماس سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ غزہ کی سیاست سے مکمل طور پر الگ ہو جائے۔ دوسری طرف اسرائیلی بربریت ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کل ہونے والے ایک حیرت انگیز واقعے پر۔ گزشتہ روز زلزلے کے جھٹکوں اور پینک سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملیر جیل سے تقریباً 200 قیدی جو ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں۔ اس سے متعلق مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن حقائق کیا ہیں یہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ ان سب معاملات پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے بخاری صاحب کی جانب السلام علیکم۔ بخاری صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سائرہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، اب صفاتی محاذ پر جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، کیا لگتا ہے اس محاذ پر بھی پاکستان بھارت کو شکست دے پائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عسکری محاذ تھا یا کہہ لیجئے جو جنگی محاذ تھا، اس پر تو اب ہماری فتح کے بارے میں میرا خیال ہے کہیں ابہام نہیں ہے۔ پوری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ہندوستان کو، جو اس نے ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ظاہر ہے اس کی پھر سزا تو ملنی تھی اس کو۔ اب محاذ جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے سفارتکاری کی طرف۔ جی، اس حوالے سے دو تین باتیں پہلے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہے، جس کی قیادت بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے سیزنڈ لوگ ہیں۔ شیریں رحمان صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ سابقہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ ہیں، تو بہت اہم لوگ ساتھ ہیں جن کا ویژن جو ہے پاکستان ہندوستان کی جو تاریخ رہی ہے اس کے حوالے سے بہت واضح ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بلاول صاحب نے جو OICU کام سے ملاقات کے دوران جو باتیں کی ہیں وہ شارٹ سن لیتے ہیں، پھر آپ سے اس پر تبصرہ لیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں اس پہ۔ جی بخاری صاحب، کیا کہیں گے آپ اس ایک تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور بینگ اے جرنلسٹ میرے لیے یہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا جو میں نے ابھی دیکھا اور ناظرین نے بھی دیکھا۔ کشمیر کی کاز لے کے ذوالفقار علی بھٹو جو ان کے نانا ہوتے ہیں، انہوں نے جس طرح کی سفارتکاری کی تھی وہ پوری دنیا کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی والدہ بینظیر بھٹو، انہوں نے بھی جس طرح کی سفارتکاری کی جو امریکہ کے دورے پر یا یونائٹڈ نیشن سے جو خطاب کرتے ہوئے، تو آج ان کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہے کہ تھرڈ جنریشن جو ہے وہ کشمیر کی کاز کے اوپر بات کر رہی ہے، پاکستان کی کاز کے اوپر بات کر رہی ہے۔ ایک تو اٹ واز اے ویری پلیزنٹ سائٹ فار می اینی وے، بٹ ہی ہیز سیڈ از امپورٹنٹ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امن کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے دو ایٹمی قوتوں کے بیچ امن کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ ہماری یہ کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے، لیکن ہندوستان ہمیشہ جو ہے وہ اس سے بھاگا ہے اور ہمیشہ جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، چاہے وہ ان ٹرم آف اسپانسرنگ دا پراکسیز ان پاکستان جو ٹیررزم کر رہی ہیں یہاں پر، اور یا وہ پاکستان کے اوپر چڑھائی، دونوں ہی طریقے اختیار کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں وہ تابع تو کرنے سے رہا، یہ تو ہو نہیں سکتا کبھی، اس لیے کہ غیرت مند قوم جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، اور ابھی حال ہی میں ہم ثابت کر کے ہٹے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بھارتی رویہ جو ہے مذاکرات کو زیادہ انکریج کرنے کے حوالے سے بہت ہی پور رہا ہے۔ جی، میں نے چونکہ وٹنس کیا ہے یہ، چاہے وہ آگرہ کا موقع تھا، چاہے وہ نیپال کے شہر کا دارالخلافہ کاٹمانڈو میں سارک کی میٹنگ تھی، یہ مسئلہ حل ہونے کے کئی دفعہ قریب پہنچا ہے، لیکن ہر دفعہ مذاکرات کی ٹیبل سے ہندوستان بھاگ گیا ہے۔ وہ پریشر چاہے بی جے پی کا ہو، چاہے آر ایس ایس کا ہو، چاہے انتہا پسند ہندو تنظیمیں جو دیگر ہیں ان کا ہو، لیکن مذاکرات کے ذریعے بھارت جو ہے وہ اس نے کسی کوشش کو آج تک کامیاب ہونے نہیں دیا۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو کی ڈیلیگیشن کی، انہوں نے یقینی طور پہ جو اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن جو ہے اس کا جو وفد ہے اس کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور ان کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا ہے، اور وہ تمام ایفرٹس جو ہم کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے اجاگر کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس وقت ماہ رواں کے لیے سیکورٹی کونسل کی صدر ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ان کی گیانا کی جو محترمہ ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، تو وہ بھی بڑی فروٹفل رہی ہے، اس لیے کہ اس میٹنگ کے دوران بھی انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے، اور سیکورٹی کونسل سے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے ان کو پرسو کیا جائے۔ وہ کردار کیا ہے؟ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرفیئر کریں تاکہ اس خطے میں مزید کانفلکٹ نہ ہو، مزید فوجی تصادم نہ ہو، اور مذاکرات کے لیے راستہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے
کہ اس حوالے سے جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا وہ ہے مسئلہ کشمیر. اور کشمیر کے اوپر اور کسی کی نہیں, آپ کی اپنی 2 ریزولوشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, اور وہ ریزولوشن بھی ہم لے کے نہیں گئے تھے, ہندوستان کے پنڈت جواہر لال نہرو لے کے گئے تھے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے قراردادیں منظور کی تھیں ان کے اوپر عمل درآمد کرا دیں. اس میں عمل درآمد میں 2 بڑی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک استصواب رائے کا حق دیا جائے کشمیریوں کو, اور دوسرا ایک ریفرنڈم کرا لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اس میں ناانصافی کہاں ہے؟ جی اس سے بہتر اور کوئی طریقہ کار ہے یہ طے کرنے کا؟ لیکن اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کئی دہائیاں گزر گئی ہیں, 7 دہائیاں تو کم از کم گزر گئی ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے. اچھا جی بخاری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو بار بار ریپیٹڈلی امن, بات چیت, مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, لیکن بھارتی وفد جو ہے وہ اشتعال انگیز انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا ہے. تو کیا عالمی سطح پر یہ بات رجسٹر ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے جبکہ بھارت اشتعال انگیزی کر رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو اسی طرح کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھارت نے بھی بھیجا ہوا ہے, جس کی قیادت جو ہے کانگریس کے لیڈر ششی تھرور کر رہے ہیں, جو ایک بڑے مانے ہوئے اوپینین میکر ہیں. لیکن ان کے وفد کو کہیں بھی پذیرائی نہیں ملی ہے. جو اب تک کی واحد اچیومنٹ انہوں نے اپنی قوم کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ ہم نے کولمبیا کے نے ایک یعنی تعزیاتی ایک بیان ایشو کیا تھا, وہ ہم نے واپس کروا دیا ہے. What's this? This is nonsense. This is nothing. This is absolutely nothing. Anyway, having said that, اس کے بارے میں انٹرنلی بھی انڈیا میں بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے. ایون راہل گاندھی نے بھی ریسنٹلی اب ان میں یدھ پڑے گا پرسوں, جی جی, جب پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی اور انڈیا کا ڈیلیگیشن بھی واشنگٹن میں ہوں گے. واشنگٹن میں ہم نے تھنک ٹینک سے ملنا ہے, ہم نے وہاں کی جو حکومتی پارٹی ہے اس کے اہلکاروں سے ملنا ہے, ہم نے وہاں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے لوگ ہیں ان سے ملنا ہے, ہم نے وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کرنا ہے. تو یہ یدھ جو ہے پرسوں پھر دیکھیں گے کہ کس کنارے پہنچتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم وہاں امن کے دائی بن کے گئے ہیں, بالکل, ہم وہاں جارحانہ رویہ لے کے نہیں گئے ہیں, ہم وہاں کسی پڑوسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں گئے ہیں. جو ششی تھرور کا سب سے بڑا آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ جی پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے. یار شرم آنی چاہیے یہ بیان دیتے ہوئے. ہم تو پچھلے 2 دہائیوں سے سوائے ٹیررسٹ کے ساتھ لڑیں گے اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو 3 بڑے فوجی آپریشنز کیے. جی, ہم نے سب سے پہلا آپریشن کیا سوات میں راہ نجات, اس کے بعد ہم نے کیا اپنے ضرب عضب, پھر اس کے بعد ہم نے کیا رد الفساد, اب ہم کر رہے ہیں استحکام پاکستان. اور کیا کریں, جتنا سخت ایکشن ہم دہشت گرد گروپوں کے خلاف لے رہے ہیں دنیا میں اس کی کہیں نظیر نہیں ملے گی آپ کو. اور کیا کریں؟ جی بخاری صاحب, تو اچھا جی ابھی مجھے آگے چلنے دیجیے. جی جی, پاکستان نے یہ ایک وفد بھیج کے پھر خاموشی اختیار نہیں کی, بلکہ ایک اور وفد تیار ہے جو طارق فاطمی کی قیادت میں روس, جی, وہاں پر بھی وہ تھنک ٹینک سے, روس کی لیڈرشپ سے, روس کے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور ان کو پاکستان کے موقف سے آگاہی حاصل. چونکہ اگر آپ کو یاد ہو جو روس کا رویہ رہا ہے اس پوری جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد ہندوستان میں, اس میں بھی بڑا کرٹیسزم ہے. اس میں بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں مودی سے کہ جی روس تو ہمارا اتحادی تھا, یہ کیا ہوا؟ وہ وہاں سٹیل ملیں لگا رہا ہے, وہ وہاں فلاں کام کر رہا ہے, تیل بیچ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یاد رہے چند دن پہلے مشاہد حسین, who is another opinion maker, اور بڑا قابل آدمی ہے وہ, انہوں نے بھی روس کا دورہ کیا تھا. وہ بھی وہاں جا کے پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہوئے. میں اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے, خاص طور سے وزیر اعظم سے, کہ ایسے جو لوگ ہیں جو دوسروں کی اوپینین کو مولڈ کر سکتے ہیں ان کو اور زیادہ کثیر تعداد میں بھیجنا چاہیے. ایک اور شخصیت ہمارے پاس ہیں ملیحہ لودھی, وہ ایمبیسڈر رہ چکی ہیں, وہ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو یونائٹڈ نیشن میں رہ چکی ہیں, امریکہ میں وہ سفیر رہ چکی ہیں, برطانیہ میں وہ سفیر رہ چکی ہیں. ایسے لوگوں کو بھیجیں باہر جن کے پاس عقل بھی ہے, جن کے پاس علم بھی ہے, جن کے پاس قوت آرگومنٹ ہے, یعنی وہ دنیا کے اوپینین کو مولڈ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ڈپلومیٹک اوفینسو کا جہاں تک تعلق ہے. اب دیکھیے ذرا ہم یہ دیکھیں کہ یہ سودا کیا بیچنے گئے ہیں ششی تھرور, اور ہم کیا کرنے گئے ہیں. انہوں نے پہلگام کے واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر فوج کشی کر دی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو ہمیں بتائیے, ہم ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں. 1 مہینے سے اوپر ہو گیا, آج تک وہ ثبوت ان کو نہیں مل کے دیا.
پھر ہم نے 2 پیشکشیں انہیں اور کی. ہم نے کہا ایسے کرتے ہیں, اس کی انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار انکوائری کروا لیتے ہیں. جی, بھارت کی طرف سے خاموشی. پھر ہم نے کہا اچھا چلیے ایک انٹرنیشنل کمیشن بنا لیتے ہیں اس کے اوپر. بھارت کی طرف سے خاموشی. اور کیا کریں بھائی, اس کے علاوہ کوئی اور ڈیسنٹ راستہ ہے کسی ایک ایشو کے اوپر کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے؟ لیکن آپ اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بس آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال کے ہاتھ پیر جھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. مودی کو یہ بات اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے نزدیک وہ انسانیت کا قاتل ہے, جس طریقے سے اس نے اسٹیٹ ٹیررزم کیا ہے کشمیر میں, جس طرح کشمیریوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہیں, جو سلوک وہ باقی کی جو اقلیتیں ہیں وہاں ان کے ساتھ کر رہا ہے, تو نیتن یاہو کینیڈا میں, یو ایس میں ایبسولوٹلی انٹرنیشنل ٹیررسٹ اسٹیبلشڈ ہے. بالکل. دیکھیے نا, کینیڈا کی گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ تو نہیں ہے جس نے را کے ایجنٹ کو رنگے ہاتھوں پکڑ کے ملک سے ڈپورٹ کیا تھا. اسی طریقے سے امریکہ نے وارننگ دی تھی ہندوستان کو کہ جو کارروائی آپ نے کینیڈا میں کی, خبردار کوشش نہ کرنا, کیونکہ سکھوں کی خالصتاً موومنٹ کے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں وہ یا کینیڈا میں ہیں یا امریکہ میں ہیں. اسی طرح کی وارننگ برطانیہ سے بھی مل چکی ہے ہمیں. تو آپ تو ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں کہ آپ ٹیررزم کے بانی ہیں, آپ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کیسے ہماری طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا بخاری صاحب, اس وفد میں جو ہے وہ اپوزیشن کا کوئی اس طرح سے نمائندہ شامل نہیں کیا گیا, خصوصاً تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہے؟ دیکھیے, میں تو رویوں کی بات کروں گا. جب جنگ ہو رہی تھی تو شبلی فراز سے لے کے اور اسد کیسر تک سب نے پارلیمنٹ میں جو تقریریں کی ہیں وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. بھارت سے جنگ ہو رہی ہے اور یہاں پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. وہ ایک جو منہ اٹھا کے پھرتے ہیں, جن کے باپ دادا کی بڑی خوفناک تاریخ ہے پاکستان میں, انہوں نے کہا پاکستان میں کیپیسٹی نہیں ہے جنگ لڑنے کی. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے, ہم نے تو اسلحہ فلاں جگہ بھیج دیا. یہ ڈوب مرنے کی باتیں ہیں ساری. مجھے حیرت ہے کہ ایک پاکستانی کیسے پارلیمنٹ جیسے فورم میں کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جبکہ دشمن نے حملہ کیا ہو. یہ رویوں, ان کو نمائندہ بنائیں گے ساتھ؟ بڑی عجیب و غریب مطالبہ بھی ہے اور بڑی عجیب و غریب خواہش بھی ہے. اپوزیشن ادھر دیکھیے, کانگریس اور بی جے پی کی زندگی موت کی لڑائی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن ششی تھرور جا کے کر کیا رہے ہیں؟ کیا وہ مودی کپڑے اتار رہے ہیں؟ کیا وہ حکومت کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں؟ نہیں, وہ اپنی کاز کو لے کے چلے. ایسے لیڈر نکالے نا تو کیوں نہیں لے کے جائیں گے ان کو اپنے ساتھ؟ اینی وے, ہیونگ سیڈ, ایک اور بات جو بھارت کو بہت چبھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے قصیے میں, خاص طور سے اس 5 دن کی جنگ میں, اور اب جو ایفرٹس ہو رہی ہے سفارتی سطح پہ, کشمیر کا مسئلہ جس کو وہ کولڈ سٹوریج میں ڈال کے آرٹیکل 370 وڈرا کر کے سمجھ بیٹھے تھے کہ بس یہ کشمیر پاکستان بھارت کا حصہ ہو گیا ہے, اب تو ہم نے وہ پاکستان والا کشمیر لے رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے حماقت کی انتہا کیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کشمیریوں نے آج بھی اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی ہے, اور اس طرف تو آپ آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھیے گا, کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ہونی کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر از بیک آن دا برنر. جی, یہ کولڈ سٹوریج میں نہیں ہے. جی بخاری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر اب کولڈ سٹوریج میں نہیں ہے, تو یہ بتائیے گا کہ کیا اب مسئلہ کشمیر حل ہونے کے بہت قریب ہے؟ دیکھیے, جب مسئلہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, جب مسئلہ انٹرنیشنل ارینا میں چلا جاتا ہے, جب سپر پاور امریکہ جیسی کا پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ میں اس کے اندر ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, جب مختلف بڑی پاورز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ کشمیر از دا فلیش پوائنٹ بٹوین 2 اٹامک پاورز, تو حل تو اس نے ہونا ہے, حل تو اس کا کرنا پڑے گا. بھارت اس کو ہڑپ نہیں کر سکتا, اور نہ ہی ہم اس کو ہڑپ کرنے دیں گے, نہ ہی اس کے اوپر ہم خاموشی اختیار کریں گے. یہ باتیں میرے خیال سے اب کسی مزید یعنی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ صورتحال جو ہے بالکل واضح ہے کہ پاکستان کشمیر کے اوپر اب نہ صرف سفارتی جنگ لڑے گا, بلکہ اس ایشو کو لے کے دنیا کے ہر کیپٹل میں جائیں گے, دنیا کی ہر اس میں جائیں گے. آج مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے جو کشمیر کمیونٹی اتنے دنوں سے خاموش تھی, آج وہ بھی بول پڑی ہے, ان کی بھی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا. جی بخاری صاحب, میں پوچھ رہی تھی کہ ابھی ہم انڈیا کو کاؤنٹر تو کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی ہمارا وفد اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے, لیکن پاکستان کا سافٹ امیج پریزنٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم حال میں دیکھیں تو بلوچستان میں جو ہے وہ ہنگلاج ماتا یاترا جو ہے وہ ہو رہی ہے, ہم لوگ ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن بھارت نے انڈیا میں کلکتہ میں عید کے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے.
تو اس دیکھیے طرح کی چیزوں ہندوستان کی تو آپ ایک بدترین مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، جہاں مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، جہاں بچیاں حجاب لے کے یونیورسٹی اور کالجز میں نہیں جا سکتی ہیں، اس کی تو ایک بدترین مثال. دیٹ از دا ورسٹ ماڈل دیٹ کین بی پریزنٹڈ ٹو دا ہول ورلڈ، کہ یہ دیکھیں انسانیت کی گریس کو کس طریقے سے ذلیل کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے انسانیت کو روندا جا رہا ہے. بھارت اس کی مثال ہے، اور دوسری طرف وہ نیتن یاہو، اس کی بھی ہم بات کریں گے جب اس تک پہنچیں گے. یہ دو جو ہیں ہینڈ ان ہینڈ ہیں، دے آر بوتھ مرڈرر اینڈ کلر آف ہیومینٹی. یہ انسانیت کے قتل کے مجرم ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بخاری صاحب، اب بھارت نے ایک نیا جو ہے وہ سہارا لے لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاز گر بھی گئے ہیں تو اتنی کون سی بڑی بات ہے، پاکستان کے گرے ہیں تو ان کو مسئلہ ہونا چاہیے، یا پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے اس کو مسئلہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو دوسروں سے مدد لے کے جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے. تو اس پر آج جو ہے وہ ہمارے چیف آف جوائنٹ سٹاف انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ جو بھی ہمارا تنازع ہوا ہے اس میں ہم نے کسی سے بھی مدد نہیں لی، اپنی ذات پر انحصار کیا ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ بے شرمی جو ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ ایک درخت اگ گیا تھا کہیں پر، وہ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں بھارت کے حوالے سے. جنگ میں جو حال اس کا ہوا ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہوا ہے. اور یہ ابھی دھبا کہہ لیجیے آپ، یہ جو کالک ان کے منہ پر ملی گئی ہے، یہ لے کے وہ جہاں بھی جائیں گے انہیں آگے سے آئینہ دکھایا جائے گا. دوسری بات آپ نے کی جو چیف آف سٹاف ہے، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے، ایک تو یہ کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ان کی گفتگو سن کے. اس سے پہلے بھی میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا ہے، اور اب یہ بی بی سی کا. ہی اسپوک ود ایبسولوٹ، ہی واز ناٹ لوکنگ فار ورڈز. آئی مین جو بھی سوال ان سے پوچھا گیا، ہی واز ایبسولوٹلی پرومپٹ. اینڈ مزہ آ گیا سن کے ان کی گفتگو. انہوں نے کہا کہ یہ تاثر دے رہا ہے ہندوستان کہ شاید یہ جنگ کسی اور ملک نے جیت لی ہے. چین کا نام لیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جنگ ہم نے لڑی ہے، یہ ہم نے اپنے وسائل پر بھروسہ کر کے لڑی ہے. اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. بھارت جی، جن جہازوں نے آپ کے رفیل کو نکیل ڈالی ہے وہ پاکستان کی کامرا ریبڈ فیکٹری میں بنتے ہیں. جن میزائلوں نے آپ کا ناطقہ بند کیا ہے، ان کے نام بھی ہمارے ہیروز کے اوپر ہیں، اور وہ بنائے بھی ہم نے ہیں. ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو الفتح ہے، یہ تو سب سے چھوٹی رینج کا میزائل تھا. ابھی تو آپ کے ہدف آئیں گے، ابدالیز آئیں گے، ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. آپ دیکھیے تو صحیح آگے آگے آپ کا تماشا بنتا کیا ہے. آپ پنگا لے کے دیکھیں، ایک پنگا لے کے آپ نے دیکھ لیا نا، دوبارہ لیں گے اس سے بدتر ہوگا آپ کے ساتھ. تو اس کے بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. پاکستان کے اپنے وسائل، بھارت جو ہے اس کو جنگی محاذ کے بعد اب صفاتی محاذ پر بھی بہت جلد شکست ہونے والی ہے. پاکستان صفاتی سطح پر بھی کامیابیاں سمیٹے گا. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.